حضرت سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن کریم شان اہل بیت کے حوالہ سے یا ان کی محبت کے حوالہ سے ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بہت مشکور ہوں آپ کا بھی اور شعور ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ جب جب دینی معاملات میں اور دینی تاریخ آتی ہیں یا کسی معزز شخصیت کا کوئی شہادت یا ولادت کا موقع آتا ہے تو شعور ٹی وی اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ لوگوں کی آگاہی کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایام کے شعور کے حوالہ سے کام کرتا ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں دو مقامات بڑے خوبصورت بیان فرمائے۔ جی، ایک تو فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سبحان اللہ۔ اگر اسی پر گفتگو کی جائے تو کافی سیر حاصل وقت چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک نے اپنے غلاموں کو بٹھایا اور قرآن عظیم الشان کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں واہ 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 کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر۔ تم کافر تھے، میں نے تجھے مسلمان بنایا۔ سبحان اللہ۔ تم جہنمی تھے، میں نے تمہیں جنتی بنایا۔ اللہ اکبر۔ تم ابو ذر تھے، میں نے تمہیں ابو ذر بنایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور تم حبش کے رہنے والے تھے، میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا۔ تم فارس کے رہنے والے تھے، میں نے تیرے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلیمان فارسی میری اہل بیت میں سے۔ اللہ، جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک۔ تو میں نے تمہیں جنت دی بھی بلکہ جنت دینے کا مالک بھی بنا دیا۔ تم جنتیں بانٹتے ہو۔ سبحان اللہ۔ سب کچھ عطا کیا، ماں باپ کی محبت۔ حضور کی آمد سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ لوگ ماں باپ کو منڈیوں میں بیچتے، ایسے ہی ہے۔ بیٹیوں کے ساتھ بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ دفن کرتے تھے، اور اگر کسی کی بیوی تھی تو اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، اور اگر کسی کی بیٹیاں پیدا ہوتی تو اس بیوی کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اللہ۔ اور آقا کا غلام کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ حضور نے فرمایا یہ سارے رشتے اور ان کی محبتیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ساری حدیں تمہیں سکھائی ہیں۔ معاشرے کا رہنے کا تمہیں ڈنگ سکھایا ہے، طریقہ سکھایا ہے، تمہیں اولاد کی تربیت کا طریقہ بتایا، ماں باپ کی خدمت کا، یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں، سبحان اللہ، اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا۔ کیا بات ہے، یعنی خود شناسی سے خدا شناسی تک سب کچھ سکھایا، سب کچھ سکھایا، لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ واہ واہ واہ، الا المودۃ فی القربى، اللہ، مگر میرے قریبیوں سے محبت کرنا، سبحان اللہ، پیار کرنا، مودت کرنا۔ بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہے۔ اچھا جی۔ محبت یہ ہے کہ اگر محبوب مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ چند دنوں کے بعد زندگی روٹین پہ آ جاتی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن مودت یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں بلکہ مودت، واہ واہ واہ، کہ جیسے ہی پانی سے نکلے گی وہ اپنی جان جو ہے وہ اپنی جان قربان کر چکے ہیں، سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو فرمایا میرے قربا کی مودت ایمان والوں کے لیے اسی مچھلی کے پانی کی طرح ہے، اللہ اللہ، کہ اس کا اوڑھنا اور بچھونا جو ہے وہ میری قربا کی محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، بات تو سلسلہ اس کا چلتا رہے گا، لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت کا آغاز کل سے ہوا، کل سے ہوا، تو جس آیت یا سورہ کا آغاز کل سے ہوتا ہے اس میں مرضی رب العلا بھی شامل ہوتی ہے، تو کیا اہل بیت طاہر سے مودت کا یہ حکم جو ہے اس میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے؟ اللہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ اللہ، حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، سبحان اللہ، اور جو ان سے پیار کرے یعنی اہل بیت سے جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار۔ واہ واہ واہ، یعنی اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی یہ رسول بھی یہ چاہتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب مودت کا جو دائرہ ہے یا قربا کا دائرہ یہ بہت وسیع ہے۔ جی، مفسرین فرماتے جو کبھی مدینہ پاک کی گلی سے گزر گیا وہ بھی حضور کا قریبی ہے۔ واہ 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 واہ، حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اکبر، کہ جس نے میرا منبر اور میرا روضہ جو ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اب اللہ۔ جس نے اس میں نفل ادا کیے جی جی، کل قیامت کو وہ ٹکڑا اس کی شفاعت کرے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب یہ بتائیے کہ شفاعت قریبی کی جاتی ہے یا دور والے کی؟ کیا دشمن بات کی ہے، جاتی سبحان اور اللہ۔ دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعت، فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ،
ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو واہ 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 گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، واہ واہ اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، آئے تا قیامت ان فقیروں راہ گیروں کو۔ کیا بات۔ اچھا حضرت وہ آئے شفاعت میں حضرت احمد یار خان صاحب نعیمی آپ بھی کہتے ہیں کہ جو سرکار کے قرب میں یعنی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گیا، مدینہ شریف پہنچ گیا، اس سے تو یہ سعادت اور یہ شرف نصیب ہو گیا۔ جو نہیں جا سکتے، جن کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں وہیں پر بیٹھ کر حضور کو حاضر و ناظر مان کر مولانا حسن رضا نے اسی کا ترجمہ کیا نا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی، واہ واہ واہ، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آئے، امام نے کیا خوب کہا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں، کیا بات ہے، سبحان اور ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، امام کیا فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ فرمایا جو مدینہ پاک کی گلی سے گزر گیا وہ بھی حضور کا قریبی ہے، اور جو سینے پہ چڑھ کے سوتا رہا وہ حسین ابن علی کا قریبی ہے۔ اب یہ قربت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، الا المودۃ فی القربہ، سبحان کہ جو میرے قریبی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور جب اعتکاف پر ہوتے جی، پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرماتے، صحیح، تو سرکار ریاض الجنہ میں لیٹ کر اپنا سر مبارک میری گود میں رکھتے، اللہ، کیونکہ گھر تو تشریف نہیں لے کے جا سکتے، تو میں حضور کے سر مبارک کو غسل بھی دے دیتی اور آپ کے سر مبارک کو تیل بھی لگاتی اور کنگھی بھی کرتی۔ سبحان اللہ، اب اس سے زیادہ قربت کس کو؟ کیا بات ہے۔ قربا سے مراد فقر حضرت امام حسنین کریمین نہیں ہے، جی، حضور کی اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی ازواج محترمات، ٹھیک ہے، اور قربا میں حضرت صدیق اکبر کو حضور نے کتنی قربت دی کہ آپ کے کندھوں پر سوار ہو کر کے حضور غار ثور میں تشریف لے گئے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو کتنی قربت دی کہ آج تک حضور نے اپنے ساتھ روضہ پاک میں جگہ عطا فرمائی۔ واہ واہ، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایک جانب حضرت صدیق اکبر تھے اور دوسری جانب جناب فاروق اعظم تھے، اچھا، اور سرکار نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے ہوا میں بلند کیے، فرمایا ہم دنیا میں ایسے رہیں گے۔ پنجابی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ لجپال پریتاں توڑ دے، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ، فرمایا ہم دنیا میں ایسے ہی رہیں گے، واہ واہ واہ، کل قیامت کو جب سور پھونکا جائے گا تو قبروں میں سے ایسے ہی نکلیں گے۔ واہ واہ۔ اچھا حضرت اہل قرابت کا آپ نے ذکر کیا، تو بالعموم تو جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی حضور کی بارگاہ سے گزرا وہ بھی قریبی ہے، ازواج رسول ہیں، اصحاب رسول ہیں، تو بالعموم تو سب حضور کے قریبی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے، حدیث قصہ کے حوالہ سے کیا جاتا ہے، آیا مباہلہ کے حوالہ سے کیا جاتا ہے کہ انتخاب انہی نفوس قدسیہ کا ہوا جنہیں علی، فاطمہ، حسن و حسین کہتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور گھر سے باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، سردیوں کا موسم تھا، حضور نے ایک چادر، یمنی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی۔ آئے ہائے، اللہ اللہ، سردیوں میں چادر اوپر لینا یہ بھی مدینے والے کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان، حضور نے چادر لی ہوئی تھی، واہ واہ واہ، تو اتنی دیر میں حضرت امام حسین تشریف لائے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے جگہ دی، اللہ اللہ، حضرت امام حسن آئے تو انہیں بھی دی، واہ واہ، جناب سیدہ کائنات آئیں تو حضور نے انہیں بھی بٹھا لیا، اور مولا کائنات آئے تو انہیں بھی بٹھا لیا۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 5 تن پاک۔ سبحان اللہ، سبحان، راوی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، فرماتی ان تمام کو اپنی چادر کے نیچے لے کے کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اللہ، یعنی ان کا نام لے کے حضور نے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ اس کا مراد، اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ گھر والیاں جو ہیں وہ اہل بیت سے خارج ہیں۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ والی یا والیاں، صحیح ہے، بیت گھر والی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص بھی اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری اہل بیت نہیں ہے، تو میرے گھر والی نہیں ہے، صحیح ہے، تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، تو خصوصیت کے ساتھ انہیں یہ فضائل، ان کو فضائل حضور نے ان کا نام لے کے اہل بیت میں شامل فرمایا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا واہ واہ واہ، سبحان اب اللہ، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان سے محبت یہ اہل بیت کے تمام افراد نے کی، اور اہل بیت سے مراد قطعاً میں نے ابتداً عرض کیا کہ جناب مولا کائنات اور سیدہ کائنات یا حضرت امام حسن اور یا حضرت امام حسین نہیں ہیں۔ اہل بیت سے مراد حضور کی باقی بیٹیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، حضرت رقیہ بھی ہیں، صحیح ہے، حضرت جناب والا ام کلثوم بھی ہیں، حضرت سیدہ زینب بھی حضور کی صاحبزادی ہیں، اور حضور کے 3 صاحبزادے جو سن بلوغیت سے پہلے وصال فرما گئے وہ بھی حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور کی تمام ازواج محترات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بلکہ حضرت سلیمان فارسی بھی اہل بیت میں سے شامل ہیں۔ چونکہ آیا مباہلہ کو اگر دیکھا جائے تو آیا مباہلہ میں جس انداز میں خلاق عالم کی طرف سے یہ مباہلہ کی آیا جو ہے اس میں نفس رسول کا ذکر ہے، خواتین کا ذکر ہے،
بچوں کا ذکر ہے تو پھر انتخاب ان حضرات نفوس قدسیہ کا بہت خوبصورت سوال ہے. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اس وقت مبالغ کی آیہ مبارکہ کہ تم اپنے بچے لے آؤ, صحیح, اور تم اپنی عورتیں لے آؤ, ہم اپنی نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ہوا. جی جی, تو اس وقت حضور کی تمام اولاد وصال فرما گئی اچھا, سوائے سیدہ کائنات, سوائے سیدہ کائنات کے. تو پھر اس لیے حضور ان تمام کو لے کر کے جو ہے وہ وہاں تشریف لے گئے. تو خواتین میں صرف بنت رسول کا انتخاب کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ اس لیے حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر کس لیے فرمایا, محبوب ہم نے آپ کی نسل کو سیدہ کائنات سے. تو اس لیے میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے اور میری نسل بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلتی. سبحان اللہ. اس لیے حضور رحمت کائنات نفیس قدسیہ کو لے گئے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی جی, کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا سیدہ کائنات کا مقام زیادہ ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام زیادہ ہے؟ اچھا جی, تو بڑی خوبصورت بات کہی بزرگوں نے کہ ہم دونوں کے درمیان میں امتیاز نہیں کرتے, کسی کی شان کو بڑھاتے نہیں, کسی کو کم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم توازن کو قائم رکھنے والے. کہ جی نہیں پھر بھی آپ بتائیں. فرمایا اگر بیٹی ہونے کے حساب سے دیکھا جائے تو سیدہ کائنات کی مثل کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. اور اگر بیوی ہونے کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ مولا علی کی بیوی ہیں اور وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں. اور کل قیامت میں حضرت سیدہ کائنات حضرت مولا کائنات کی زوجیت میں جنت میں جائیں گی اور حضرت عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجیت میں جنت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مقام شان حضور رحمت. اچھا حضرت یہ بتائیے, آپ نے اہل قرابت کا ذکر کیا جو نبی پاک کے قریبی ہیں, ازواج رسول ہیں, صحابی رسول ہیں. تو ازواج رسول نے بھی اولاد رسول کے ساتھ, حضرات حسنین کے ساتھ, سیدہ کے ساتھ والہانہ محبت کی. حضرات صحابہ کرام نے بھی آپ سے مودت اور محبت کی. تو یہ جتنے بھی قریبی ہیں جنہیں آپ نے ازواج رسول یا اصحاب رسول کہا, ان حضرات نفوس قدسیہ کے ساتھ مودت کرنا, محبت کرنا, یہ کیسا تھا اور یہ ان کے فضائل کے حوالہ سے مقام و مرتبہ ذرا بتائیں. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور کے ممبر پر جلوہ گر ہوئے, حضور کے وصال ظاہری کے بعد, صحیح, وصال ظاہری کے بعد جی حضور جلوہ گر ہوئے, تو آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. حضرت امام حسنین کریمین تشریف لائے اور کہنے لگے اے ابوبکر ہمارے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ. اچھا اچھا, اللہ اللہ, ہمارے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ. تو جناب صدیق اکبر نے ممبر چھوڑا اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ شہزادو اگر ممبر آپ کے نانا کا ہے تو یہ نوکر بھی تو آپ کے نانا کا ہے. واہ واہ واہ, یہ نوکر بھی تو آپ کے نانا کا. واہ واہ واہ. ایک دن حضرت مولا کائنات جناب صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہے تھے تو جناب حضرت امام حسن کو دیکھا, اچھا, اور اپنی گود میں لے لیا. واہ سبحان اللہ. گود میں اٹھا لیا. گلی میں بچے کھیل رہے ہیں, اپنی گود میں اٹھا لیا. اس وقت تو گلیاں بھی ایسی نہیں تھی. جی, میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ مٹی میں گرد لود تھے پاؤں مبارک, نہیں, اپنی گود میں اٹھا لیا. اور گود میں اٹھا لا کہ پتہ ہے کیا کہا, فرمایا قسم اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے, واہ, بیٹا حسن آپ جیسا نہیں لگتا بلکہ رسول اللہ جیسا لگتا. واہ واہ واہ, ان کے چہرہ مبارک جو ہے وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا لگتا. واہ واہ. تبھی تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد تمام صحابہ کرام واہ 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 فرماتے جب حضور کا دیدار ہمیں تڑپاتا کہ ہمیں رخ زیبا دیکھنا ہے سرکار کا, تو ہم حضرت امام حسن اور حسین دونوں کو مسجد نبی میں کھڑا کرتے تو ہمیں حضور کے جلوے نظر آ جاتے. سبحان اللہ. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جناب امام حسن مجتبی سر مبارک سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ تھے. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر قدمین شریفین تک دونوں کو جب جمع کیا جاتا ہو تو حضور کے جلوے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بہت مشہور. واہ واہ, بے شک. فاروق اعظم تو وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضرت امام حسین کا نکاح پڑھایا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت امام حسین کا نکاح پڑھایا ہے حضرت شہر بانو کے ساتھ. اچھا اچھا, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. شہر بانو کے ساتھ جن کی اولاد میں سے حضرت علی اکبر ہے. کیا بات ہے. ان کے ساتھ نکاح کس نے پڑھایا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نے پڑھایا. آپ کے صاحبزادے نے کہا جی ان کا نکاح میرے ساتھ کروا دیں. اچھا, کہ جنگ آئی اور جنگ میں سے یہ مال غنیمت پہ آئی ہیں تو فرمایا یہ شہزادی ہے, نکاح بھی شہزادے سے. واہ 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 واہ. جناب صدیق اکبر انہیں شہزادہ مانے, حضرت امام حسن کو اور حسین کو. جناب فاروق اعظم انہیں شہزادہ مانے, حضرت عثمان غنی مانے. بے شک.
تو پھر مولا علی کے تو شہزادے تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت سلیمان بلال، فارسی، حضرت بلال مانے کیا بات ہے جناب، کہ مدینہ پاک میں جب سبھی کو نہ کر دی کہ میں اذان نہیں دوں گا، کون نہیں جانتا حضرت بلال کو اللہ اکبر، کہ مدینہ پاک چھوڑ کے آپ شام میں چلے گئے تو حضور نے فرمایا بلال محبتیں ختم ہو گئی، کیا بات ہے، تو نے میرا مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ واہ واہ واہ، تو فرماتے مجھے تو اب مدینے والے نے بلایا تھا، اور عاشقوں کا آج بھی عقیدہ یہی ہے کہ مدینے والا ہی بلاتا ہے، بے شک بے شک بے شک، جانے کے سبب بھی وہی پیدا کر۔ جی ایسا ہی ہے، تو حضرت بلال کہتے میں دن رات کا سفر کر کے مدینہ پاک میں آیا تو سبھی صحابہ مسجد نبی میں جمع تھے اور کہنے لگے بلال آج وہ اذان سناؤ ہائے ہائے، جو حضور کے دور میں دیا گیا۔ اللہ 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 اللہ، کہا میں وہ اذان نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو حضور اپنے کمرے کا پردہ اٹھاتے تھے اور حضور کا رخ زیبا کا میں دیدار کرتا تھا۔ حضرت اقبال نے کہا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنا، واہ واہ واہ، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ سبحان بنا۔ میں اللہ، تو اذان سبحان دیتا ہی رخ مصطفیٰ کے سبحان لیے۔ اللہ سبحان اللہ، شعور بدہت خیر الانام ہو جائے، ہر ایک سانس میری نام ہو جائے۔